السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موت اور زندگی کی پیدائش کا ذکر کیا تھا، اور یہ بات بتائی تھی کہ موت کو اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی آزمائش لے، اور ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتوں کو بنایا اس دنیا میں، جو کہ آپ کو جنت میں ہم لوگ جو نعمتیں پانے والے ہیں ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کیا ہے، تاکہ ایک نمونہ سا ہو جائے، تاکہ حالانکہ وہ 100% ویسا ہی نہیں ہوگا، اسے کئی گنا زیادہ بہتر وہ چیزیں وہاں جنت میں ہمیں دی جائیں گی۔ مگر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو جہنم جانے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہٹ دھرم ہے اور کس طریقے سے اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو جو عذاب دیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی خلاصہ کیا ہے، اور اب آ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمام کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہے، اور اس کا ایک الگ ہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ بہت ہی بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو ختم کیا۔ شروعات بھی اتنا ہی بہترین تھا اللہ تعالیٰ کا، اور جب ختم کر رہا ہے تو اس کو بھی بہت ہی بہترین انداز سے ختم کر رہا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اب پھر آ کر کے اپیل کی جا رہی ہے، اب پھر آ کر کے کہا جا رہا ہے ایک چیز جو بہت ضروری ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ عام طور پر جب قرآن کی بات آتی ہے تو اس کو صرف تلاوت تک رکھتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اس کو سمجھنے کی طرف کبھی نہیں جاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی بات آ جائے تو پھر ہم لوگ اپنے آپ اندھا گونگا اور بہر بنا لیتے، کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو بہرکیف علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے، قرآن بتائے، جن کو قرآن پتہ ہے تو وہ ان کو قرآن سے روکنا نہیں چاہیے کہ ان کو قرآن سمجھانا چاہیے۔ قل هو الذی، یعنی کہ یہاں سے اب آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہہ دینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب سیدھا کافروں کو ایڈریس کرنا، ان سے بات کرنا اب اللہ تعالیٰ کو مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر کہا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، یعنی کہ جس نے تمہیں ایگزسٹنس دی ہے، جس نے تمہیں جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وجود دیا ہے، ایک استتو دیا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں استتو دیا۔ وجعل لکم السمع، اور تم لوگوں کے لیے سننے کی طاقت بنائی ہے۔ یہ ایک لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وجعل لکم السمع، اور تم لوگوں کے لیے سننے کی طاقت بنائی ہے، والابصار، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی ہیں، والافئدہ، اور سوچنے کے لیے دماغ دیے ہیں۔ دماغ اور آنکھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلورل فارم استعمال کیا ہے، یہی بہو وچن استعمال کیا ہے، مگر سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنگولر استعمال کیا ہے۔ اس سے ایک یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو چیز سننے کے لیے کہا ہے، جس چیز کا سننے کو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہاں دعوت دے رہا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ قرآن، یعنی کہ اسلام کی بات، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی کہ وہ جو ہمیں قرآن سنا رہے ہیں، وہ جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اس چیز کو سننا ہے۔ اس لیے یہاں پہ سننے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ سنگولر میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، السمع والابصار والافئدہ، اور دیکھنے اور سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلورل فارم استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پوائنٹ آف ویو الگ الگ ہو سکتا ہے، انسان کا پوائنٹ آف ویو سوچنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر سننے کی چیز ایک ہی ہے۔ اور یہاں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سننے کے لیے کہا تو مومنین وہ ایمان لے آئے، مگر جو کافرین تھے ان لوگوں نے اس سے الگ الگ معنی نکالنا شروع کیا اور اسلام سے گمراہ ہو گئے، الگ الگ ایسے معنی نکالنا شروع کر دیا جن معنوں کا گنجائش ہی نہیں تھی، وہ لوگ اس سے ایکسکیوز لینے لگے، اور خود کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے وہ لوگ اس سے بہانہ اور ہیلا وغیرہ تلاش کرنے لگے، اور ان کو اس سے ملنے بھی لگا، جس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ قلیلا ما تشکرون، ان لوگوں میں سے کسی نے بھی شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور سمجھنے کی طاقت دے رکھی تھی، مگر ان لوگوں نے اس طاقت کا غلط استعمال کیا، اور چیزوں کا غلط استعمال
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ صرف الحمدللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا میں کرتا ہوں یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی آنکھوں کا، اپنی کانوں کا اور اسی طریقے سے اپنے سوچنے کی جو طاقت ہے اس کا غلط استعمال کریں گے، اس کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو وہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کا شکر ادا ہم لوگ وہاں نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کا ناشکرہ بندہ ہم لوگ بن رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا ناشکری کریں۔ اگر میں کسی انسان کو کوئی چیز دیتا ہوں، جیسے میں نے مان لیجئے میں نے جو ہے قرآن کسی کو دیا پڑھنے کے لیے، اور وہ شخص جو ہے قرآن کو لے کر بہت لمبے چوڑے الفاظ میں میرا شکر ادا کیا، مگر اس قرآن کو اس نے لے جا کر کے جو ہے گھر میں رکھ دیا اور اس کو پڑھا نہیں اور اس کو سمجھا نہیں، تو اصل میں اس نے جو ہے وہاں شکر ادا کرنے کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا نہیں کیا، کیونکہ میں نے اسے پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وہ کتاب دی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے اوپر نعمت جو ہے اسلام ہے اور قرآن ہے، اگر ہم اس چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے، نہیں سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرنے والے بندوں میں جو ہے شمار ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جیسے جب بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کو پھیلا کر کے ڈالا جاتا ہے، تو وہیں سے یہ معنی نکلا ہے کہ تم لوگوں کو زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جانے والے ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام استعمال نہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں بھی، اس سے اوپر والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے الذی سے جو ہے خود کے بارے میں بتایا تھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے الذی سے ہی خود کے بارے میں بتایا ہے، یعنی کہ آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ اس راز کو کھولنے والا ہے کہ وہ الذی کون ہے۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں پھیلایا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہو۔ یہاں جب پھیلانے کا معنی اس سے نکل سکتا ہے تو اس چیز سے، یعنی کہ ذرا میں جو بیج پھیلانے کا معنی نکلا، اسی طریقے سے اس سے ایک اور چیز نکل سکتی ہے۔ بیج کو ہم لوگ زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ کا خاتمہ جب ہوتا ہے تو ہم لوگ زمین کے بھیتر چلے جاتے ہیں، ہم لوگ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک وہاں بھی اشارہ کیا گیا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، یعنی کہ وہی ہے جس نے تم لوگوں کی عمر تمام ہونے کے بعد تم لوگوں کو زمین کے بھیتر پہنچا دیا۔ اب بھلے ہی کسی بھی حالت میں موت ہوئی ہو، انسان کا انت ہونا جو ہے زمین کے اندر ہی ہے۔ اگر پانی کے بھیتر ہو تو بھی وہ جو ہے ایک اندر ہی، یعنی کہ کسی چیز کے اندر ہی پایا جائے گا، یعنی کہ وہ باہر نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی انسان کا پلین کریش وغیرہ میں موت ہوئی ہو تو بھی جو ہے وہ زمین کے بھیتر بعد میں پہنچ جائے گا، کچھ وقت کے بعد اس کا جو جسم کا حصہ ہوگا وہ زمین کے اندر وہ آٹومیٹکلی وہ چیز جو ہے چلی جائے گی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم لوگ بہرکیف کسی چیز کے بھیتر چلے جاتے ہیں، اور عام طور پر ہم لوگ زمین کے بھیتر جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے سمندر میں بھی جو ہے اندر چلے جاتے ہیں، مگر ہم لوگ باہر نہیں رہتے۔ تو یہاں وہی بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، وہی ہے جس نے تم لوگوں کی موت کے بعد تم لوگوں کو زمین کے بھیتر کر دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہاں سے نکل کے پھر تم لوگ اسی کے پاس جانے والے ہو، کیونکہ لفظ الذی استعمال ہوا ہے تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے پاس تم لوگ لوٹائے جانے والے ہو، تم لوگ لے جائے جانے والے ہو، تم لوگ ان کے سامنے جو ہے جمع کیا جانے والا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچائی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا، اور موت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور پلٹ کے جانا بھی اور جمع ہونا بھی اللہ ہی کے سامنے ہے، مگر ان کی بدبختی دیکھیے، ان کی بیوقوفی دیکھیے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، تو جو تم لوگ کہتے ہو کہ آخرت میں اٹھایا جائے گا، آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا، تو یہ کب پورا ہونے والا ہے؟ کب وہ دن آئے گا جب ہمیں اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا، ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے لے جایا جائے گا؟ ان کنتم صادقین، اس بات پہ تم اگر سچے ہو تو اس بات کا جواب دو۔ قل انما العلم عند اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے یہاں حکم ہو رہا ہے کہ وہ کہہ دیں انما العلم، اس کا اصل جانکاری ہے اس کے بارے میں تو وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو ہے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، چاہے وہ اولیاء کرام ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم جو ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا ہے کہ سچ میں وہ وقت کب آنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا تب ہوگا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی ذمہ داری دے رکھی ہے کہ میں تم لوگوں کو کھل کر کے ایک دم کلیئرلی، واضح طور پر تم لوگوں کو
ڈرا دوں، تم لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ دن آنے والا ہے اور اس دن تم لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، جو کہ اس سے پہلے بھی آیتوں میں گزر چکی بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے گا اور ان کو کن کن چیزوں سے جو ہے عذاب دیا جائے گا اور کیسا ان کا حشر کیا جائے گا۔ یہ بات پہلے بھی کھل کر کے آ چکی ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرا دینے والا ہوں، میں صرف ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے یہ سارا علم دے کر کے نہیں بھیجا گیا ہے اور میں کھلی طور پر تم لوگوں کو ڈرا سکتا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا نقشہ کھینچا ہے، وہ کھینچا ہے کب؟ جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھا تھا آتے ہوئے، یعنی کہ اپنی موت کو جب اس نے دیکھا تھا تو فوراً سجدے میں گر پڑا تھا، کہنے لگا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا جو رب ہے میں اس پر جو ہے ایمان لے آیا، یعنی کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا۔ اب جب کہ اس نے وہ دیکھ لیا، تب جب اس کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ تم کو ختم کیا جائے گا، تم کو تباہ و برباد کیا جائے گا اگر تم نے اس بات کو نہیں مانا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے، اب جا کر کے تم جو ہے اس بات پہ ایمان لا رہے ہو، اب تو راستہ ہی بند ہو گیا، اب تو توبہ کرنے کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے۔ فلما رأوه زلفة، تو جب وہ اس کو آتے ہوئے دیکھیں گے، جب وہ اس کو اپنے قریب دیکھیں گے، جب یہ لوگ اس چیز کو، اللہ کا وعدہ کو قریب آتے ہوئے دیکھیں گے، تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو جو لوگ اس سے انکار کیا کرتے تھے ان لوگوں کا چہرہ بالکل کالا پڑ جائے گا۔ یعنی کہ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم لوگ کسی چیز کا، کسی سنگین معاملے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے ہم ہوش و حواس میں نہیں رہتے ہیں، ہم کچھ سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ اس چیز کو آتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سیئت وجوہ، تو ان کے چہرے جو ہے کالے پڑ جائیں گے، وہ کالے ہو جائیں گے بالکل سے۔ وَقِيلَ، تب ان سے کہا جائے گا، هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، زیادہ تم ڈیمانڈ کر رہے تھے نا، زیادہ تمہاری فرمائش تھی کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، دکھاؤ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ہمیں بتاؤ، آخرت ہے، عذاب ہونی ہے، قیامت ہے، اس بات کا ثبوت لاؤ۔ دیکھو یہی ہے، هذا الذي كنتم به تدعون، جس چیز کا تم ڈیمانڈ کر رہے تھے، جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، لو یہ لو آ گیا۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی ہے کہ وہ لوگ جو ہے کافروں سے یہ کہہ دیں کہ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا، کہ آپ کہہ دیں کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو اس بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موت دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے موت دے، او رحمنا، یا پھر ومن معی، جو میرے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ مجھے اور مومنین کو اگر موت دے دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم کر کے ہمیں زندہ رکھے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ہمیں موت بھی دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ہمیں زندہ بھی رکھ سکتا ہے، ہم پر رحمت بھی برسا سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر موت کو ہلاکت اور زندہ رہنے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے جو ہے یہاں تعبیر کیا ہے، یعنی کہ ابھی ہم لوگ جو دنیا میں زندہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم لوگ ہلاک ہو چکے ہوتے، ہم لوگ تباہ ہو چکے ہوتے، ہم لوگ مر چکے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں زندہ رکھا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ زندہ رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، اگر اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، ہمیں موت دے سکتا ہے اور ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، تو سوچو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تو سوچو تمہیں اللہ کی دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کا عذاب جب تم لوگوں پر آنے والا ہوگا تب تم لوگوں کی مدد کرنے والا کون ہوگا؟ سوچو ذرا اس بات پر، غور کرو۔ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں اور ہمیں جو ہے ختم کر دیا جائے گا، ہمیں جو ہے موت دے دی جائے گی، تو سوچو اگر ہم لوگ سچے ہوئے اور تم لوگ جھوٹے ہوئے تو تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سوچا ہے اس بارے میں؟ یہ تو یقینی بات ہے، اگر ہم ہلاک نہیں ہوئے تو تم لوگ ہلاک ہوگے، اگر ہم بچ گئے تو تم لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تم لوگوں کو جو ہے اللہ تباہ برباد کر دے گا۔ قل هو الرحمن، اب کہا گیا کہ وہ رحمان ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر رحمان کے ساتھ یہاں کر دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ہوا الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ اپنے رحمت کی وجہ سے ہی جو ہے اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں زندہ رکھا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں قرآن دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جو ہے جنت میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت نہیں جا سکتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی جس کے بل بوتے پہ ہم جا سکیں گے۔ یہی صحابیوں نے ایک ہمت کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ جو ہے اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت نہیں جا سکتے، تمہیں اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت بھیجے گا، کیونکہ اگر ہمارے ہر عمل کا جو ہے اللہ حساب لینا شروع کرے تو ہم لوگ ہر عمل کے حساب کی وجہ سے ہمارا جو نیک عمل ہوگا وہ تو کھو جائے گا، وہ کہیں ہمیں مل ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تمہیں جنت میں ڈالے گا۔ تو ایک صحابی نے جو ہے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے جنت؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے جنت جاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ایسی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پہ زندہ رکھا ہے، اور ہم لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہی ڈالے گا۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے وشواس کیا ہے، یقین رکھا ہے۔ ہم لوگوں کا جو پانی ہے، اگر وہ پانی زمین سوس لے، یعنی کہ پانی جو ہے زمین کے بھیتر چلا جائے اور تم لوگوں تک نہ آئے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تمہارے لیے پانی، بہتا ہوا پانی کون لے کر کے آئے گا؟ تو تمہارے لیے پینے والا جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ کون لے کر کے آئے گا؟ اور تمہارے لیے وہ جو پانی دکھتا ہے، ہم لوگ جو دیکھتے ہیں جس پانی کو، جو ہمارے آس پاس پانی بہتا رہتا ہے، اوپر سے پہاڑوں سے گرتا ہے، تو پھر وہ پانی کون لے کر کے آئے گا؟ تو یہ سوچنے کے لیے کہا ہے، آخر تک بھی دیکھیے کہ سوچنے کے لیے، ارأیتم لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کے لیے جو ہے مجبور کر رہا ہے، یعنی کہ سوچنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا اپنی جگہ میں ہے، علم کا حاصل ہونے کے بعد دماغ کا استعمال کرنا، سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی طاقت دی ہے، تو ہمارے لیے سوچنا ضروری ہے۔ ہمیں جو ہے بالکل آنکھ بند کر کے کسی بھی بات کو نہیں ماننا چاہیے، جب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے سوچیں، غور و فکر کریں، ہم لوگ جو ہے بالکل تھنکنگ یعنی کہ تھاٹ پروسیس کی طرف جائیں، ہم لوگ جو ہے اس چیز کو اس طریقے سے حاصل کریں کہ وہ ہمارے دلوں میں جا کر کے بیٹھ جائے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں نے صرف ماننے کے بھر پر ہی اسلام کو مانا تھا، اور کوئی ڈاروین آ کر کے، ڈاروینزم کا ماننے والا آ کر کے ہمارے سامنے ثبوت رکھنا شروع کر دے، وہ ترک بترک کرنا شروع کرے تو ہم لوگ لاجواب ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو دہریہ ہو، جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہو، وہ جو ہے سائنس کے آدھار پر ہمارے سامنے ترک بترک کرے اور ہم لوگ لاجواب ہو کے رہ جائیں، ایسا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ سوچو۔ تو اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ کل کو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے جو ہے لوگ جو ہے ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ جو ہے، کیونکہ وہ کتاب تو ماننے والے ہیں نہیں، وہ قرآن تو ماننے والے ہیں نہیں، اگر کتاب ہی ماننا ہوتا، قرآن ہی ماننا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ قرآن سب کے سامنے پیش کر دو، قرآن سنا دو سب کو، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بار بار فرما رہا ہے کہ ارأیتم، تم کیوں نہیں سوچتے ہو، یعنی کہ افلا تعقلون، تم لوگ سوچتے نہیں ہو کیا؟ تم لوگوں کے اندر سوچنے کی طاقت نہیں ہے؟ بار بار قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں کا استعمال کیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہماری ذمہ داری علم حاصل کرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی ہے، ہماری ذمہ داری علم حاصل کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوچیں، غور و فکر کریں، اللہ کی آیات کے اوپر جو ہے بالکل سے ذہن لگائیں، اس کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ ہمارے دلوں میں جا کے بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، تاکہ پھر کبھی بھی کوئی بھی اگر آ کر کے ہمارے اس ایمان کو اگر چیلنج کرنا چاہے تو ہمارا ایمان کبھی لڑکھڑائے نہیں، ہمارا ایمان کبھی دگمگائے نہیں اور ہم لوگ جو ہے اسلام سے پھر نہ جائیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوچنے، علم سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن سورہ ملک میں جو ہے سوچنے پر دیا ہے، یعنی کہ کہیں پر ہم لوگ نہیں دیکھیں گے کہ تم لوگ علم حاصل کرو،
مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا ہے کہ تم لوگ سوچو، تم لوگ غور و فکر کرو، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں، تم لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہو۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بارہا، اور سورہ یاسین میں بھی جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے کیا تھا اس میں بھی جو ہے سوچنے کی بات ہی آئی ہے۔ تو اس سے صاف بات پتہ چل جاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ اصل مرحلہ ہے، یعنی کہ وہ سوچنے کا مرحلہ ہے اور وہ سمجھنے کا مرحلہ ہے، اپنے دلوں میں اسلام کو اتارنے کا مرحلہ ہے، اور اس انداز سے ہمارے دلوں میں اسلام آ جانا چاہیے کہ پھر کبھی کوئی بھی اگر ہمارے ایمان کو چیلنج کرنے کے لیے آئے تو ہمارا ایمان چیلنج نہ ہو۔ ابھی تو معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے بچے جب ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ابو امی ہم لوگ نماز کیوں پڑھیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ توبہ 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 توبہ، ایسی بات مت کرو، ایسی بات مت کرو۔ ہم لوگ اس کو یہ کیا سکھا رہے ہیں، ہم لوگ اس کو یہ جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہیں کہ نماز کیوں پڑھنا چاہیے، ہم اسے یہ جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہیں کہ ہم لوگ روزہ کیوں رکھنا چاہیے اور نہیں رکھنے سے کیا نقصان ہوگا، ہم لوگ اس کو یہ جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اس بات کا ثبوت ہم لوگ کیوں نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم لوگ اتنے زیادہ لاچار ہیں کہ ہمارا ایمان کا ہی بھروسہ نہیں ہے، اگر کل کو کوئی آ کر کے ہمارا ایمان کو چیلنج کرے گا تو ہم لوگ ایمان سے پھر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مرحلوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نوبت سے بچائے، اللہ ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں، بار بار کہوں گا انشاءاللہ کہ قرآن کو سوچنا، سمجھنا اور قرآن کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تو عمل ساتھ میں ہونا چاہیے، مگر اپنا جو پروسیس ہے وہ آگے رکھنا چاہیے، یعنی کہ سوچنے کا جو کام ہے وہ سوچتے رہنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو استعمال کرنا چاہیے، بالکل اندھا ہو کر کے جو ہے ہمیں قرآن کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، قرآن کے اوپر وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے اوپر وشواس کرنا، قرآن کے اوپر ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سوچو، پہلے ایمان رکھ لیجئے، اس کے بعد قرآن کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد ہی جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ قرآن کے اوپر ایمان ہونے کے باوجود، مکمل قرآن حفظ کرنے کے باوجود انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے قرآن کو سمجھا نہیں ہوتا ہے، قرآن کو دل میں اتارا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں نے قرآن کو دل میں اتارا ہے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بالکل مضبوطی سے ایمان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ایمان کی خاطر جو کسی چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کہ ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھلے ہی کسی اور چیز کا سودا کرنا پڑ جائے مگر وہ ایمان کا سودا کرنے کے لیے وہ لوگ بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔